بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط سماع کل واحد منہما لفظ الآخر، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے لفظ کو سننے کی شرط رکھی گئی ہے، یعنی نکاح منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے کے لفظ کو سننے کی شرط رکھی گئی ہے۔ یہ سننے کی جو شرط رکھی گئی ہے، یہ شرط کس لیے ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ قبول جو ہے وہ ایجاب سے مربوط ہو سکے۔ لفظ اگر گاڑھا ہو رہا ہو تو اس کو آسانی سے یوں تعبیر کر سکتے ہیں، مثلا میں نے کہا زوجتو، سامنے والے نے سنا ہی نہیں اور وہ بغیر سنے ہوئے ویسے کہہ رہا ہے قبل تو دونوں کا ارتباط نہیں ہو رہا ہے نا، دونوں آپس میں مل نہیں رہے ہیں، اس کا اپنا الگ ہے، وہ اپنا الگ ڈھول بجائے ہے نا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہی تو میں زوجتو کہوں اور سامنے والا سنے زوجتو اور قبلتو کہے تو اب دونوں آپس میں مل گیا ہے نا۔ تو سننے کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ قبول جو ہے، سامنے والا جو قبول کر رہا ہے وہ قبول پہلے والے کے ایجاب سے مربوط ہو جائے، مل جائے نا۔ اسی لیے متعاقدین میں سے ایک کا دوسرے کے لفظ کو سننے کی شرط رکھی گئی۔ اب یہاں اپنے معاشرے کے حساب سے ہے نا آدمی غور کرے گا تو اس کو تھوڑا سا عجیب لگے گا، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کچھ زیادہ بحث لمبی ہو جاتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے نا۔ آدمی کو عجیب کیا لگے گا کہ یہاں کیا کہہ رہا ہوں میں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے کے لفظ کو سنے۔ ہمارے علاقے میں تقریباً پورے ہندوستان میں جو نکاح ہوتا ہے، لڑکی گھر میں، دولہا کہیں ہے، سننا پایا جاتا ہے کیا؟ لڑکی کے قول ایجاب کو یا جو بھی ہے شوہر سنتا ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں سننا شرط ہے، آدمی کیا سمجھے گا؟ اس کا مطلب سب جو ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذہن میں بات آئے گی۔ معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ جو ہو رہا ہے اس سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد پر ذہن تھوڑا منتشر ہوگا نا کہ ارے یار یہ تو بتا یہ رہے ہیں، ہو یہ رہا ہے، تو جو ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے میرے پہلے کے دروس میں جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں تو اس کا جواب بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا ہے نا۔ اس پہلے کے دروس میں اس کا جواب موجود ہے۔ کیا جواب اس کا ہے کہ لڑکی جو گھر میں ہے وہ ایجاب نہیں کرتی ہے، وکیل بناتی، وہ ایجاب نہیں کرتی ہے، وہ جو اس کے پاس جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کیا تم مجھے فلاں سے اپنا نکاح کرنے کا وکیل بناتی ہو ہے نا، تو وہ اس کو وکیل بناتی ہے۔ پھر اب ایجاب کرنے والا یہ وکیل ہوتا ہے۔ اب جب یہ ایجاب کرے گا تو دولہا اس کے کلام کو سنے اور ہے نا دولہے کے کلام کو یہ سنے، متعاقدین کا سننا پا لیا گیا۔ تو جو شرط ہے انعقاد نکاح کے لیے وہ شرط وہاں پائی جا رہی ہے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لہذا جو چیز رائج ہے آپ جب تک غور نہ کر لیں، بغیر غور کیے ہوئے تھوڑا سا پڑھ لیا اور پھر بغیر غور کیے کہہ دیا کہ ہم نے تو ایسا پڑھا ہے شرع وقایہ میں، لہذا یہ سب جو ہو رہا ہے سب غلط ہے نا، ایسا نہیں کہنا چاہیے ہے نا۔ یہ مسائل ہیں، جب تک پورے طور پر تحقیق نہ ہو اس وقت تک آپ کچھ بھی کہنے سے پرہیز کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
وشرط سماع کل واحد منہما لفظ الآخر، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے کلام کو سننے کی شرط رکھی گئی ہے، خواہ یہ سننا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، جیسے کتاب کے ذریعے سے ہو، یا کوئی گونگا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے وہ بول نہیں پائے گا، اگر اس کا اشارہ ایسا ہے جو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس اشارے کے ذریعے سے بھی اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ وحضور حرین او حر وحرتین، اور دو گواہوں کا موجود رہنا، دو گواہوں کا حاضر رہنا، یہ بھی انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے۔ اب وہ دونوں گواہ کیسے ہوں گے؟ حرین، ان دونوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ دونوں گواہ بن رہے ہیں، شاہد بن رہے ہیں، اور شہادت یہ ولایت ہے، کسی کا ولی ہونا۔ اور ولایت کس کو کہتے ہیں؟ نفاذ القول علی الغیر اقر او ابا، اپنی بات دوسرے پر نافذ کرنا، وہ مانے کہ نہ مانے، ہے نا؟ تو جب وہ مانے کہ نہ مانے، اپنی بات اس پر نافذ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی وہ حیثیت ہونی چاہیے نا شاہد کی۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ لن یجعل اللہ کسی منکر کو مسلمانوں پر راہ نہیں دیتا، ہے نا؟ اللہ، وہ آیت کریمہ سب کو معلوم ہے، اللہ کسی منکر کو مسلمانوں پر راہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آزاد ہے اور ایک غلام ہے، تو غلام خود اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھتا ہے تو دوسرے پر کیا اس کے اقوال نافذ ہوں گے؟ اسی لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ گواہ آزاد ہو۔ اگر آزاد نہیں ہوگا، غلام ہوگا، تو اس غلام کو اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے پر بدرجہ اولا اسے ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کیسے ہوں؟ آزاد ہوں۔ آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ غلام کو اپنے آپ پر اختیار نہیں تو دوسرے پر بدرجہ اولا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے نکاح کے گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کے دونوں آزاد ہوں۔ اور اگر دونوں آزاد مرد نہیں ہیں بلکہ ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتیں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ او حر و حرتین، یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتیں، اگر یہ دونوں موجود ہیں اور ان کی گواہی میں نکاح ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے نا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اپنے میں سے دو لوگوں کو گواہ بناؤ، اور اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو ایک مرد اور دو عورتیں آزاد، یہ بھی نکاح کے گواہ ہو جائیں گے۔ اگر دو مرد نہیں ہیں تو ان کی گواہی سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنا مذہب ہو گیا۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ اپنا مذہب آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کی دلیل بھی میں نے ذکر کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے اذ عنده لا يصح الا بشہادت الرجال، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے مگر مردوں ہی کی گواہی سے۔ جب گواہ مرد ہوں گے تبھی نکاح صحیح ہوگا، عورتوں کی گواہی سے ان کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہے۔ دلیل لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، نکاح صحیح نہیں ہے مگر ولی اور دو عادل گواہوں کے ذریعے۔ شاہد یہ اضافت ہے، اصل کیا ہے؟ شاہدین، نا دو گواہ۔ آپ پڑھتے ہیں شاہدین، یہ اس میں فاعل ہے، شاہد کا تثنیہ ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ شاہدتن،
ہے نا. شاہدین یہ مذکر کا لفظ, تو لفظ مذکر ہے نا, الا بولی و شاہد عدل, شاہد عدل کہا گیا ہے, مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس مذکر کے صیغے کی وجہ سے, اس کے ظاہری لفظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب گواہ دونوں مرد ہوں گے تبھی نکاح صحیح ہوگا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہوئی. اب یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے شاہد وہ تسنیہ ہے, مذکر کا صیغہ ہے, اس کے ظاہر سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال کر رہے ہیں, لیکن ہماری طرف سے کچھ اس کا جواب تو ہونا چاہیے. تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں شاہد کا لفظ گواہ کے لیے استعمال ہوا ہے, مرد اور عورت کی تفریق اس سے مقصود نہیں ہے, مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنا اس سے مقصود نہیں ہے, بلکہ صرف گواہ, دو گواہ عادل ہے نا, اس کو بتانا ہے. اب اگر دونوں مرد نہیں بلکہ ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو اس کے لیے آیت کریمہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. یہ ایک چیز ہوئی کہ دونوں گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے, مکلفین, اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں مکلف ہوں, عاقل ہوں اور بالغ ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ ناسمجھ بچے ہوں اور پاگل ہوں, کیونکہ آپ قدوری میں یہ بحث پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. مہجور کا بیان, پاگل یہ مہجور ہوتا ہے, بچہ یہ کیا ہے, مہجور ہوتا ہے, اسے اپنے آپ پر ولایت نہیں ہوتی ہے. حجر کا بیان اس میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ پاگل اور بچے یہ مہجور ہوتے ہیں, انہیں اپنے آپ پر ولایت نہیں ہے. تو جب انہیں اپنے آپ پر ولایت نہیں ہے تو دوسروں پر انہیں کیا ولایت حاصل ہوگی. اس لیے دونوں گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں گواہ مکلف ہوں. پاگل بھی مکلف نہیں ہوتا ہے, مکلف ہوتا ہے, اسے نماز پڑھنے کہا جائے گا نا, ناسمجھ بچہ ہے اس سے کہا جائے گا, فرض نہیں ہے اس پہ. مکلفین, مسلمین, اور ان دونوں گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مسلمان ہوں. میں نے ابھی آیت کریمہ لن یجعلہ کی پڑھی ہے کہ اللہ عز و جل نے منکروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دی ہے. اس لیے عقد نکاح میں دونوں گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کیا ہوں, مسلمان ہوں. سامعین معاً لفظہما, اور وہ دونوں کے دونوں گواہ جو ہیں ایک ساتھ متعاقدین کے لفظ کو سن رہے ہوں, یعنی ایجاب کو بھی سنیں وہی دونوں. اس وہی پر میں زور دے رہا ہوں ہے نا, ایک سوال کی وجہ سے کسی نے کیا تھا, وہ اپنا سوال اس سے حل کر لے گا ہے نا. سامعین معاً لفظہما, کہ وہ دونوں ایک ساتھ, وہی دونوں گواہ ایک ساتھ ان دونوں کے لفظ سن رہے ہوں. اگر ایسا ہو کہ دو گواہ ایجاب کو کہیں سنیں اور دو گواہ قبول کو کہیں سنیں, دونوں الگ الگ ہوں, تو یہ نہیں مانا جائے گا ہے نا, بلکہ ضروری ہے کہ وہی دونوں گواہ ایک ساتھ ایجاب کو بھی سن رہے ہوں اور قبول کو بھی سن رہے ہوں اسی مجلس میں. سامعین معاً, نیچے لکھا ہوا فی وقت واحد ہے نا, دونوں ایک ساتھ ان دونوں کے لفظ کو سن رہے ہوں. اگر ان دونوں نے نہیں سنا, سو رہے ہیں بے خبر, اور ان سونے والوں کی موجودگی میں میاں بیوی نے ایجاب و قبول کر لیا, نکاح نہیں ہوگا. ایسے ہی ایک نے ایجاب کو سن لیا, دوسرے نے قبول کو سن لیا, نکاح نہیں ہوگا. یا دونوں نے ایجاب کو تو سن لیا لیکن قبول کسی ایک ہی نے سنا, یا قبول تو دونوں ایک ساتھ سن رہے ہیں لیکن ایجاب میں ایک نے سنا تھا ایک نے نہیں سنا تھا, کئی صورتیں بنیں گی, آپ اس کی تفصیل کریں گے تو.
ان تمام صورتوں میں نکاح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے۔ ایک ساتھ دونوں متعاقدین کے الفاظ سن رہے ہوں یہ ضروری ہے۔ فلا یصح ان سمع متفرقین، لہذا نکاح صحیح نہیں ہوگا اگر وہ دونوں گواہ عاقدین کے کلام کو جدا جدا سنیں۔ اگر جدا جدا سن رہے ہیں متعاقدین کے کلام کو کہ ایک نے سن لیا پھر دوسرے نے سنا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کما اذا نکح بحضور واحد، جیسے دونوں نے نکاح کیا ایک گواہ کی موجودگی میں، ایک موجود ہے اور وہاں ایجاب و قبول کر لیا ان لوگوں نے، زوج تو کہا اس نے قبل تو کہا، ایجاب و قبول ہو گیا ایک گواہ کی موجودگی میں۔ ثم غابا، پھر وہ کہیں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ ثم غابا ہوا، پھر یہ پہلا گواہ جو تھا کہیں چلا گیا، غیر حاضر ہو گیا۔ وحضر آخر، اور دوسرا آیا اور اس دوسرے کی موجودگی میں فعاد بحضورہ، ان متعاقدین نے اس دوسرے گواہ کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا پھر اعادہ کیا، پھر کہا زوج تو اور اس نے کہا قبل تو، ہے نا۔ تو اب ایجاب و قبول کے لیے تو دو ہو گئے، ایک مرتبہ پہلے والے نے سنا، دوسری مرتبہ دوسرے والے نے سنا۔ تو جیسے یہاں نکاح نہیں ہو رہا ہے، متفرق طور پر دونوں سن رہے ہیں، ایسے ہی اگر دونوں موجود ہوں اور دونوں متفرق طور پر سنیں تو اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وصح عند فاسقین او محدودین فی قذف وعند اعمیین وابن الزوجین او ابن احدہما، اور نکاح صحیح ہے دو فاسق گواہوں کی موجودگی میں، ایسے دو گواہوں کی موجودگی میں جن پر قذف کی حد جاری کی گئی ہے، اور دو اندھوں کی موجودگی میں نکاح صحیح ہے، اور میاں بیوی کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح صحیح ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح صحیح ہے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہوا۔ ان تمام لوگوں کو فاسق ہے کیا اسے اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے؟ یہ مہجور ہوتا ہے، وہ مہجور نہیں ہوتا ہے۔ محدود فی القذف ہے، کیا اس کو بھی مہجور کے بیان میں آپ پڑھے ہیں کہ یہ مہجور ہوتا ہے؟ نہیں مہجور ہوتا ہے۔ اندھا ہے، کیا آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ یہ مہجور ہوتا ہے؟ زوجین کے بیٹے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کے دو بیٹے ہیں، کیا مہجور کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ مہجور ہوتے ہیں؟ نہیں مہجور ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پڑھ چکے ہیں کہ مہجور کون ہوتا ہے۔ یہ مہجور نہیں ہیں، انہیں اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے، اور جب انہیں اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو یہ باب نکاح میں انعقاد نکاح کے لیے، اس لفظ پر آپ غور کیجئے گا، باب نکاح میں انعقاد نکاح کے لیے یہ گواہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا مختصر جملہ ہے لیکن ہے بہت جامع۔ باب نکاح میں انعقاد نکاح کے لیے یہ گواہ ہو سکتے ہیں۔ کتاب الشہادہ میں قدوری میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ گواہ ہونا الگ چیز ہے، گواہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور گواہی گزارنا ادائے شہادت یہ دوسری چیز ہے نا۔ گواہ ہونا تو فاسق بھی ہو سکتا ہے، گواہ ہونا اس کے لیے محدود فی القذف جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادائے شہادت کے لیے کیا ضروری ہے کہ قاضی کی مجلس میں ہو۔ اور قاضی گواہی قبول کب کرے گا؟ جب گواہ عادل ہوں، ہے نا، جب گواہ عادل ہوں، محدود فی القذف نہ ہوں۔ اس لیے کہ محدود فی القذف کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ یہاں قرآن میں کیا ہے؟ انہیں گواہ نہ بناؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یعنی ادائے شہادت کے وقت
ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. لیکن جہاں تک گواہ بننے کا معاملہ ہے تو انہیں اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے. جب اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو یہ گواہ بن سکتے ہیں. یہاں سے ایک چیز واضح ہوئی کہ نکاح میں دو چیزیں، دو مرتبہ گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک انعقاد کے وقت، اس کے لیے تو انعقاد کے لیے اس کے لیے فاسق بھی گواہ ہو سکتا ہے نا. محدود فی القذف بھی انعقاد کے لیے گواہ ہو سکتا ہے. اندھے بھی ہو سکتے ہیں، زوجین کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے دو بچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب ادائے شہادت کی باری آئے گی، اگر فاسق اپنے فسق پر باقی ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ حکم اس بات ہے. ایک حکم انعقاد ہے، انعقاد کے وقت تو ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے گا، لیکن اس بات کے موقع پر جب ثابت کرنا ہوگا تو فاسق اگر اپنے فسق پر باقی ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ہاں اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی مان لی جائے گی. لیکن محدود فی القذف انعقاد کے وقت اس کی گواہی سے نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اس بات کے موقع پر لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ادائے شہادت کے وقت ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کسی ایک کا دعویٰ اس کی گواہی کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا. ایسے ہی دو اندھے ہیں، ان دونوں اندھوں کی موجودگی میں انعقاد نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ادائے شہادت کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا. اور زوجین کے بیٹے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے، ان کی گواہی سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس بات کے موقع پہ اگر اپنے قریب کے لیے گواہی دے رہے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں. اگر اپنے جیسے اپنے ان کا باپ ہے، باپ کے دو بیٹے ہیں، یہ دونوں گواہ بن گئے نکاح کے. اب اگر باپ نے دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے نا، اور یہ دونوں گواہی دیں تو اپنے باپ کے لیے گواہی دینا، اس موقع پہ وہ متہم ہوں گے ہے نا. بوجہ تہمت اپنے قریب کے حق میں ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. ہاں اگر باپ نے نہیں، اس کی زوجہ نے جو ان کی ماں نہیں ہے، اس نے دعویٰ کیا نکاح کا اور اس کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں نکاح ہے نا، تو اب ان کی گواہی وہاں مان لی جائے گی. اس لیے کہ وہاں تہمت کا کوئی معنی نہیں ہے نا. تہمت تو جب ان کا باپ تھا تو وہاں وہ بوجھے تہمت ان کی گواہی نہیں مانی گئی. لیکن جب اس کی عورت جو ان کا جس کے یہ دونوں بیٹے نہیں ہیں تو وہاں تہمت کا معنی نہیں ہے. اس لیے اگر عورت نے دعویٰ کیا اور یہ دونوں اس کے بیٹے نہیں ہیں اور انہوں نے گواہی دی تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت بھی ہو جائے گا. اور ابن احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے دو بیٹے ہوں، لیکن لا یظہر بہما، لیکن ان دونوں بیٹوں کی وجہ سے کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا. ان ادعا القریب، اگر قریب نے نکاح کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ جس کے بیٹے ہیں اسی نے دعویٰ کیا تو اس کے حق میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اے اذا نکاح بحضور ابن الزوج، یعنی جب ان دونوں نے شوہر کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح کیا، فإن ادعا ہوا، اب اگر شوہر ہی نے دعویٰ کیا نکاح کا کہ یہ میری بیوی ہے، میرا نکاح ہوا ہے، اور اسی کے دونوں بیٹے اس کے حق میں گواہی دیں، لم تقبل شہادت ابنہ لہو، تو اس کے دونوں بیٹوں کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں قبول کی جائے گی؟ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں، بوجہ تہمت. اما اذا ادعت المرأة، لیکن جب عورت دعویٰ کرے تقبل شہادتہما لہما، تو شوہر کے دونوں بیٹوں کی گواہی اس عورت کے حق میں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اب یہاں تہمت کا معنی نہیں ہے. وَإِن نَكَحَ عِندَ ابْنَيِ الزَّوْجَةِ، اور اگر ان دونوں نے بیوی کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح کیا، فَإِنِ ادعت، اب اگر عورت دعویٰ کرے تو وہ دونوں بیٹے اس کے قریبی ہیں، لا تقبل شہادتہما لہا، تو ان دونوں بیٹوں کی گواہی اس عورت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. وَإِنِ ادعى الزَّوْجُ، اور اگر شوہر نے دعویٰ کیا تقبل لہ، تو شوہر کے لیے ان کی گواہی قبول کی جائے گی. باقی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں محدود فی القذف کے بارے میں یا فاسق کے بارے میں یا عامین کے بارے میں، اس چیز سے شارح نے یہاں تعارض نہیں کیا ہے، اس لیے بہرحال درس کو غور سے سننا ضروری ہے.
کما صح نکاح مسلم ذمیۃً عند ذمیین ولم یظہر بہما ان جحد، جس طرح سے ایک مسلمان کا نکاح کتابیہ ذمیہ سے صحیح ہوتا ہے دو ذمیوں کی موجودگی میں، اور ان دونوں کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوتا ہے اگر مسلمان مرد انکار کر دے۔ تو جیسے ادھر یہ بیان ہوا کہ زوج اور زوجہ کے بیٹوں کی گواہی میں نکاح منعقد ہو جائے گا، ایسے ہی مسلمان کا نکاح کتابیہ ذمیہ سے یہ صحیح ہے ہمارے امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک۔ امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، لیکن کتاب میں چونکہ اختلاف کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ ذمیہ سے دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں صحیح ہے، لیکن مسلمان مرد کا کتابیہ ذمیہ سے صحیح ہے، کتابی ذمی کا مسلمہ عورت سے یہ صحیح نہیں ہے نا۔ تو مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ ذمیہ عورت سے دو ذمیوں کی گواہی میں، اب وہ دو ذمی خواہ اسی کے ہم مذہب ہوں یا دوسرے کتابی ہوں، اسی کے ہم مذہب ہوں یا دوسرے کتابی ہوں، لیکن کتابی ہونا ضروری۔ ولم یظہر، لیکن اگر اس کتابیہ عورت نے نکاح ہو گیا، اس کتابیہ عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا، یہ میرا شوہر، تو اب یہ دونوں ذمی اس کے کیا ہوں گے؟ قریبی ہوں گے، ہے نا، اسی کے ہم مذہب ہیں۔ اس لیے جب عورت دعویٰ کرے گی تو عورت کے دعوے کے لیے یہ گواہ بنیں گے تو اس کا نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مسلمان نے دعویٰ کیا اور اس کے حق میں یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں، جیسے تھا اوپر تھا ایسے نیچے بالکل، مسلمان نے دعویٰ کیا کہ اس سے میرا نکاح ہوا، یہ دونوں گواہ ہیں، تو ان دونوں کی گواہی سے نکاح ثابت بھی ہو جائے گا۔ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، کیونکہ منکر کی گواہی مسلمان پر قبول نہیں کی جاتی ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى الْمُسْلِمُ، اور اگر مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ میری عورت ہے، کتابی عورت کے بارے میں اس سے نکاح کیا ہے، اور وہ دونوں ذمی کتابی گواہی دیں، تُقْبَلُ لَهُ، تو اس کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ امر آخر ان ينكح صغیرتہ، باپ نے کسی دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کی نابالغ بچی کا نکاح کر دے، فنکح عند فرد، اور اس وکیل نے، جس کو باپ نے وکیل بنایا ہے، جس کو حکم دیا ہے، اس وکیل نے ایک آدمی کی موجودگی میں، اس وکیل کے علاوہ ایک آدمی اور موجود ہے، اس کی موجودگی میں نکاح کر دیا۔ ان حضر ابوہا، اگر اس بچی کا باپ بھی موجود ہے، صح، تو یہ نکاح صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے۔ کیوں ایسی صورت ہو رہی ہے، تفصیل کیوں ہو رہی ہے؟ فَإِنَّ الْأَبَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا، کیونکہ باپ جب موجود ہوگا تو باپ کیا ہے؟ موکل، وہ وکیل بنا رہا ہے دوسرے کو کہ میری بیٹی کا نکاح کر دو، وہ موکل ہے، اور وہ دوسرا کیا ہے؟ وکیل ہے۔ وکیل کے بارے میں ہم تفصیل کر چکے ہیں کہ باب نکاح میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے، معبر محض ہوتا ہے۔ جب باپ موجود ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی موجود ہے اور وکیل نے نکاح کیا تو وہ سفیر محض ہے۔ باپ موجود ہے تو اس وکیل کا کلام باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو دو گواہ ہو گئے، ایک تو وہ جس کو وکیل بنایا تھا اور ایک دوسرا آدمی موجود ہے، تو دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ باپ بھی موجود ہے جس نے وکیل بنایا تھا، ایک دوسرا آدمی موجود ہے اور جس کو وکیل بنایا تھا وہ، تو وکیل کر رہا ہے، لفظ تو اس کے ہیں، زبان سے الفاظ اس کے ادا ہو رہے ہیں، لیکن وہ معبر محض ہے، اور یہ کلمات کس کے ہیں؟
موکل کے باپ کے، لیکن باپ کا اس مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی طرف وہ منتقل ہوں گے، ہے نا، ورنہ وہ عاقد نہیں قرار پائے گا۔ تو اگر باپ مجلس میں موجود ہے، وکیل نے نکاح کیا اور ایک دوسرا آدمی بھی موجود ہے، تو اب دو گواہ ہو گئے، اس لیے یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے نا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر باپ موجود نہیں ہے، ایک آدمی کی موجودگی میں وکیل نے اس عامر اور موکل کی لڑکی کا نکاح کر دیا، تو دو گواہ ہوئے کہ ایک ہی موجود ہے وہی ہوا۔ یہ وکیل جو ہے اب یہ تو باپ کے قائم مقام ہو گیا، ہے نا، اس لیے اس صورت میں صرف ایک گواہ ہو رہا ہے، اس لیے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ فإن الأب، کیونکہ باپ جب موجود رہے گا، ينتقل عبارت الوکیل إلى الأب، تو وکیل کی عبارت جو ہے وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو تنتقل ہونا چاہیے، ہے نا، تو یہ نسخوں کا فرق بھی ہوتا ہے، اور فقہا اتنا بہت زیادہ تنتقلوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، ہے نا۔ تو ينتقل عبارت الوکیل إلى الأب، وکیل کی عبارت باپ کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ فسارا کأن الأب عاقد، تو یہ ایسے ہو گیا گویا باپ عقد کرنے والا ہے۔ والوکیل، اور وکیل جس کو اس نے حکم دیا تھا، مع ذالک الفرد، اس دوسرے آدمی کے ساتھ، شاہدان، دو گواہ ہو گئے، تو دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے، اس لیے یہ نکاح ہو جائے گا۔ کابن، جیسے باپ، یون کے ہو بالغتن، وہ نکاح کرے اپنی بالغہ لڑکی کا، اندہ فردن، ایک آدمی کی موجودگی میں، بالغہ لڑکی کا نکاح، نابالغہ کا نہیں، بالغہ لڑکی کا نکاح باپ ایک آدمی کی موجودگی میں کرے، ان حضرت، اگر وہ بالغہ بچی اسی مجلس میں موجود ہے، جو معاشرے میں رائج ہے کہ وہ اندر ہے، یہ صورت نہیں، اسی مجلس میں وہ بالغہ لڑکی موجود ہے، صح، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب وہ اسی مجلس میں لڑکی موجود ہے تو اب وہ موکلہ ہوئی، اپنے باپ کو وکیل بنانے والی ہے، اور باپ اور ایک آدمی جو اور موجود ہے وہ دونوں کیا ہو گئے؟ گواہ، ہے نا۔ جب دو گواہ ہو گئے اور یہ باپ کی جو عبارت ہے، جیسے وہاں وکیل کی عبارت موکل کی طرف منتقل ہوئی تھی، عامر کی طرف، ایسے یہاں باپ کی عبارت اس لڑکی کی جانب منتقل ہوگی، ہے نا۔ تو دو گواہ موجود ہیں اور ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے، صح، اس لیے یہ نکاح کیا ہے؟ صحیح ہے۔ فسارا کأن البالغۃ عاقدۃ، یہ ایسے ہی ہو گیا گویا وہ بالغہ لڑکی خود اپنا نکاح کرنے والی ہے، اور باپ وذالک الفرد، اور وہ دوسرا آدمی، شاہدان، یہ دونوں کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ باپ صرف معبر ہے، وہ سفیر محض ہے، تعبیر کرنے والا ہے، اور وہ عبارت بچی کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ مختصر الوقایہ کی عبارت اس سے پہلے بھی آئی تھی، وہاں میں نے اس کتاب کے بارے میں کچھ وضاحتیں کر دی تھیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو وہ آڈیو کلپ سن لیں، وہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ وعبارت المختصری ھذا، مختصر الوقایہ کی عبارت یہ ہے، والوکیل شاہد ان حضر موکلہ، اور وکیل گواہ ہوگا اگر اس کا موکل، وکیل بنانے والا، اسی مجلس میں موجود ہو، ہے نا۔ تو پہلے میں بھی موکل موجود ہے، اس لیے وہ وکیل گواہ بن گیا، اور دوسرا آدمی بھی ایک ہے تو دو گواہ ہو گئے۔ کل ولی، جیسے ولی، یہ گواہ ہوتا ہے، ان حضرت مولیتہ، اگر اس کی مولیہ موجود ہو، جس کا وہ ولی ہے نا، وہ لڑکی اگر موجود ہے تو ولی کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے مسئلے میں کہ باپ نے اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کیا، مولیہ کا نکاح کیا، اور وہ اسی مجلس میں موجود ہے، تو باپ کیا ہوتا ہے؟ شاہد ہوتا ہے، اور ایک اور آدمی ہے وہ بھی شاہد ہے، تو باپ اور وہ دو، باپ اور ایک دوسرا، یہ دو شاہد ہو گئے۔ جیسے یہاں نکاح ہو جاتا ہے ایسے وہاں بھی نکاح ہو جائے گا، دونوں جگہوں پہ دو دو گواہ ہو جائیں گے۔ کل ولی ان حضرت، جیسے ولی اگر اس کی مولیہ، بالغہ مولیہ موجود ہو، اگر نابالغہ ہوگی تو وہ، ہے نا، موکلہ نہیں ہو سکتی ہے،
وہ تو مہجور ہے نا. اسے وکیل بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے. وکیل بنانے کا اختیار اس وقت ہوگا جب وہ بالغہ ہوگی، ہے نا. لہٰذا یہ قید بہرحال ضروری ہے کہ وہ بالغہ ہو. اس پوری بحث کو آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ بحث واضح ہو جائے گی. آگے بات بدل رہی ہے، محرمات کا بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا درس کل.